اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شمالی افریقہ کے صحراؤں سے اٹھنے والا وہ نوجوان جس نے تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا، اس نے اپنے سے کئی گنا بڑی مسیح فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ افریقہ میں زوال پذیر اسلامی ریاستوں کے خاتمے کے قریب پہنچتے ہی اس نوجوان نے ایسے مارکے سر کیے کہ پھر 300 سال تک اس کی کامیابیوں کے ڈنکے بجائے جاتے رہے۔ اس کے ایک ہی مارکے نے اسلامی ریاستوں کو وہ عروج دیا جو 300 سال تک قائم رہا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک عظیم اسلامی سپہ سالار اور جنگجو کمانڈر یوسف بن تاشفین کی حالات زندگی کے بارے میں انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ 1909 میں افریقہ کے بربر قبیلہ کی ایک ذیلی شاخ بنو ترگت کے ایک سردار تاشفین بن ابراہیم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کر تاریخ میں نام پیدا کیا۔ تاریخ اس نوجوان کو یوسف بن تاشفین کے نام سے جانتی ہے۔ 7ویں صدی کے آغاز میں اموی خلافت کے زمانے میں عرب فوج اور تجار اس خطے میں آئے اور بربر قوم کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ بربر قوم کی تاریخ اور تعارف کے سلسلہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دی گئے لنک پر کلک کریں اور ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ 711 عیسوی میں جب طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تو اس کی فتح میں بربر قوم نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ طارق بن زیاد کا تعلق بھی بربر قوم سے تھا۔ 11ویں صدی عیسوی میں اندلس عیسائیوں کے زیر تسلط چلا گیا، مسلمان زوال کا شکار ہو گئے اور باہمی انتشار کی وجہ سے الگ الگ 20 ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ ابتدائی زمانے میں یوسف بن تاشفین نے اپنے چچا عبداللہ کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کیا۔ سینیگال کے جزیرہ میں انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے ایک خانقاہ بھی قائم کی اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد یوسف وہاں سے شمال کی طرف نکل گیا اور فارس اور دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے کوہ اطلس کے دامن میں ڈیرے لگا لیے۔ اس نے یہاں ایک شہر آباد کیا جسے دنیا آج مراکش کے نام سے جانتی ہے۔ یوسف بن تاشفین نے صحرائے اعظم میں ایک حکومت کی بنیاد رکھی جسے مرابطین خاندان کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ یوسف بن تاشفین نے سن 1061 میں امیر المسلمین کا ٹائٹل پایا۔ اس نے اپنی حکومت قائم کی جو کہ بغداد کی عباسی خلافت کے ماتحت تھی۔ یوسف بن تاشفین نے صحرائے افریقہ کے وحشی حبشی قبائل کو جمع کیا، ان کو منظم کر کے ایک ایسی فوج تیار کی جو جس طرف بھی جاتی فتح کے جھنڈے گاڑتی رہتی تھی۔ یوسف بن تاشفین نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے پیش قدمی کے سلسلے کا آغاز کیا اور اپنی سلطنت کو اسپین تک پھیلا دیا۔ اس نے سن 1075 میں فیض، 1089 میں ٹینگر، 1080 میں ٹیمیسان، 1083 میں سیوٹا، 1082 اور 83 میں ہی اس نے الجائر، ٹینس اور اوران کے علاقے فتح کر لیے۔ اسلامی عروج کے آخری زمانے میں ہشام ثانی نے اسپین پر 26 سال تک حکمرانی کی اور اسپانیہ کی ابھرتی ہوئی مسیحی ریاست کے خلاف 52 مہمات میں حصہ لیا اور ہر مارکہ اپنے نام کیا۔ سن 1002 میں اس کی وفات کے بعد اسپین کی اسلامی ریاست کمزور پڑنے لگی اور مسلمان چھوٹی چھوٹی اور کمزور 20 ریاستوں میں بڑھ چکے تھے۔ دوسری طرف مسیحی بھی طارق بن زیاد سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے منظم ہو رہے تھے اور مسیحی حکمران الفانسو ششم نے کمزور اسلامی ریاستوں پر حملے کر کے ان کو فتح کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا۔ سن 1082 میں الفانسو نے کشتالہ سے اپنی فتوحات کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ جس اسلامی سلطنت پر حملہ کرتا کوئی بھی اس کا راستہ نہ روک پاتی اور وہ فتوحات اپنے نام کرتا رہا۔ 1085 میں الفانسو نے اموی دور کے دارالخلافہ تلیتلا پر بھی حملہ کر دیا۔ شہر کے باسیوں نے 5 سال تک مزاحمت کی مگر آخر کار انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ الفانسو کا اب اگلا ہدف سرگوسا کی کمزور ریاست تھی۔ شمال مغربی افریقہ کے علماء کرام نے معاملے کی اساست کے پیش نظر ایک بڑے جرگے کا اہتمام کیا اور بھانپ لیا کہ اسلامی فوج سے سلطنت کا دفاع ممکن نہیں، لہذا انہوں نے ایک وفد کو یوسف بن تاشفین کے پاس مدد کے لیے بھیجا۔
یوسف بن تاشفین نے تمام حالات سننے کے بعد ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ مقامی علماء اور حکمرانوں نے جنگ کی تیاریوں کے لیے یوسف بن تاشفین کو الجزیرہ کا شہر دے دیا۔ سن 1086 میں یوسف بن تاشفین عرب، افریقی بربرز اور چند ہزار مسیحی فوجیوں پر مشتمل 12,000 کی فوج لے کر الجزیرہ پہنچا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اشبیلیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس شہر میں مقامی سرداروں نے اس کو 8,000 کی اپنی فوج بھی فراہم کر دی۔ یوسف نے 8 دن تک اسی شہر میں قیام کیا اور تمام فوج کی ترتیب بنائی، اور پھر 20,000 کی فوج لے کر شمال یوسف کی جانب روانہ ہوا۔ آخر زلاکا کے میدان میں اس کا ٹاکرا اپنے دشمن الفانسو سے ہو گیا۔ اس وقت الفانسو کی فوج کی تعداد 1,30,000 تھی، جس میں 80,000 شہسوار، 20,000 پیادے اور 30,000 کرائے کے عرب فوجی شامل تھے، جبکہ مقابلے میں یوسف بن تاشفین کی فوج کی کل تعداد 20,000، جس میں سے 12,000 گھڑ سوار اور 8,000 پیادے تھے۔ بظاہر دونوں فوجوں کے درمیان عددی اعتبار سے کوئی مقابلہ نہ بنتا تھا، مگر یوسف اور اس کی فوج پرعزم تھے۔ یوسف بن تاشفین نے الفانسو کو جنگ سے پہلے 3 شرائط بھیجی۔ پہلی یہ کہ وہ اسلام قبول کر لے، دوسرا اطاعت قبول کر کے جزیہ ادا کرے، اور تیسرا یہ کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ الفانسو کو اپنی عددی برتی پر گھمنڈ تھا، لہٰذا اس نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر 23 اکتوبر سن 1086 بروز جمعۃ المبارک الفانسو نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی اسلامی فوج پر حملہ کر دیا۔ یوسف بن تاشفین نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کی قیادت عباد ثالث المعتمد کے حوالے کی، جبکہ بڑے حصے کی قیادت اس نے اپنے پاس رکھی۔ اپنی قیادت میں آنے والی فوج میں سے ایک سیاہ فام سپاہیوں کا دستہ اس نے الگ کر دیا اور اس کو پہاڑی کی اوٹ میں چھپا دیا۔ دوپہر تک المعتمد کی فوج الفانسو کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی، جس کے بعد یوسف بن تاشفین اپنی فوج لے کر آگے بڑھا اور اس نے الفانسو کی فوج کا محاصرہ کر لیا۔ اب الفانسو کی مسیحی فوج کو دونوں اطراف سے حملے کا مقابلہ مشکل ہو گیا اور الفانسو کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ اسی وقت یوسف بن تاشفین نے اگلی چال چلتے ہوئے سیاہ فام سپاہیوں کے تیسرے دستے کو حملے کا حکم دیا، جنہوں نے آخری اور فیصلہ کن حملہ کر کے جنگ کا فیصلہ اسلامی فوج کے حق میں کر دیا۔ اس جنگ میں 60,000 کے قریب مسیحی فوجی مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں اس قدر خون بہایا گیا کہ میدان جنگ دلدل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ الفانسو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، مگر وہ اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ زلاکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 1090 میں یوسف بن تاشفین اپنی ریاست میں واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے زیر نگین حکومتوں کے امراء عیاشیوں میں پڑ چکے ہیں، اور عیاشیوں کے لیے عوام پر بے جا ٹیکس بھی لگا دیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اسے انتہائی ناگوار گزرا۔ اس نے تمام امراء کو اس امر سے باز رہنے اور سادگی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے خطوط لکھے، مگر اکثر امراء نے اس کے خطوط کو نظر انداز کر دیا۔ آخر یوسف بن تاشفین نے تمام امراء کو برطرف کر دیا اور تمام مقامی حکومتوں کو سلطنت مرابطین میں شامل کر لیا۔ یوسف بن تاشفین انتہائی نیک سیرت اور عدل پسند حکمران تھا۔ وہ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی حکومت تقریباً 50 سال تک قائم رہی اور آخر سن 1107 عیسوی میں یوسف بن تاشفین کا انتقال ہو گیا۔ ریاست مرابطین اس کی وفات کے بعد بھی 40 سال تک قائم رہی۔ یوسف بن تاشفین کے بعد اس کے بیٹے علی بن یوسف تاشفین نے سن 1107 سے 1143 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے بعد تاشفین بن علی سن 1143 عیسوی سے 1147 تک حکمران رہا۔ 1147 میں دوسرے بڑے بربر قبیلہ کے محی الدین نے اندلس اور مراکش پر قبضہ کر لیا اور مرابطین خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، یوسف بن تاشفین کی جرأت مندانہ زندگی پر بہت سے ڈرامے بنائے گئے اور ناول بھی لکھے گئے۔ معروف ناول نگار نسیم حجازی نے یوسف بن تاشفین کے نام سے ایک معرکۃ الآراء ناول بھی تحریر کیا۔ سن 1995 میں پی ٹی وی نے اس عظیم ہیرو کی زندگی پر مبنی ڈرامہ سیریل پکار بھی نشر کیا۔
बुग़्ज़ और हसद से भरे हुए एक स्पेनिश ने अपनी एनिमेटेड फिल्म एल सिड द लेजेंड में उसके किरदार को इंतहाई मनफी अंदाज में पेश किया। नाज़रीन, इस्लामी तारीख धारा मोड़ने वाले जर्री सपूतों की कारनामों से भरी पड़ी है। दीगर सुरमाओं के वाक़यात जानने के लिए हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे कि दीगर वीडियोस को ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।